إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، یہ تینوں کے تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے اپنی زبانی، جس کو ذکر و اذکار کہا جاتا ہے، ایک عبادت کرتا ہے بدنی، جو بدن کے ذریعے سے ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ایک عبادت بندے کی ہوتی ہے مالی، یعنی جو مال اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جب یہ اپنے مال کو خرچ کرے گا تو یہ اس کی مالی عبادت کہلائے گی۔ غریبوں کو دے گا، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، ماں باپ پر خرچ کرے گا، مسجدوں پر مدرسوں پر خرچ کرے گا، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر کے خرچ کرے گا، حج بیت اللہ یعنی اس فرض حج کو ادا کرنے پر خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، فطرہ دے گا، یہ تمام کی تمام اس کی مالی عبادتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنی زبان سے عبادت کرے، بدن سے بھی عبادت کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی عبادت کرنے کی کوشش کرے، تینوں طریقوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ہیں تو آپ جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ اللہ میری زبانی عبادتیں، اللہ میری بدنی عبادتیں، اللہ میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا ہے؟
جس طرح زبان کی عبادت، جس طرح بدن کی عبادت، اسی طرح انسان اگر چاہے تو اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے آج کا مسلمان ہے، ان میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو غصہ دلاتے ہیں۔ میرا اللہ پھر غصے میں ہو کر کے ان سے ان کے تمام مال کو واپس کر لیتا ہے، انہیں نقصان دے دیتا ہے، انہیں بربادی کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے مال دیا لیکن ہم مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے، ہم مال کے ذریعے سے اللہ کو خوش نہ کر سکے، ہم نے مال کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے کپڑے پہنے تکبر میں آ گئے، ہم نے گاڑیاں خریدی تکبر میں پڑ گئے، ہم نے گھروں کو بنایا، ہم سے بڑا اب مالدار محلے میں کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم پرسنٹ پر اس کو چلانے لگ گئے۔ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی جنگ کو دعوت دینی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے مال خرچ کرنا تھا بیٹیوں پر، مال خرچ کرنا تھا بیٹوں پر، آپ بیٹوں کو دیتے اللہ راضی ہوتا، آپ بیٹیوں کو دیتے اللہ راضی ہوتا، لیکن میں اور آپ تو بیٹوں پر خرچ کرتے ہیں، راتوں کو گانے اور ڈی جے بجاتے ہیں، ناچنے والوں کو نچواتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹی پر خرچ کرنا تھا، بیٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا، اس کے علاوہ ہم نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے مہنگے سے مہنگے کھانے تیار کیے، مہنگے سے مہنگا جہیز تیار کیا، اور راتوں کو گانے اور ڈی جے بجا کر کے ہم نے رنڈیوں کے ناچ نچوائے۔ ارے ایک طرف اگر تم بیٹیوں کو دیتے اللہ راضی ہوتا، وہی مال تم نے شیطان کو راضی کرنے پر خرچ کیا، تو اب اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی مال کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، جس مال کے ذریعے سے تم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو غصہ دیا، اسی مال کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے تھے اور اپنے اوپر سے جو ذمہ تھا وہ ذمہ ساقط کروا سکتے تھے۔ یاد رکھنا، بیٹی کو کتنا ہی پیسہ خرچ کر دینا، اسی طرح جہیز میں کتنا ہی دے دینا، اسی طرح راتوں کو گانے بجانے میں کتنا ہی خرچ کرنا، لیکن اگر بیٹی کو وراثت نہ دی گئی، بیٹیوں کو حصہ نہ دیا گیا، تو آپ زندگی میں بھی گناہگار اور مرنے کے بعد بھی آپ قبر کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی یہ پیسہ آپ کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ آپ کتنا ہی کہتے رہنا کہ میں نے بیٹی کی شادی پر اتنا خرچ کیا ہے، اللہ ماننے والا نہیں ہے۔ خیر بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح زبانی عبادت، جس طرح بدنی عبادت، اسی طریقے سے بندہ اللہ کے سامنے اپنے مال کے ذریعے سے بھی عبادت کر سکتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اسی مال کے ذریعے سے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے اور تیرے پاس اتنا مال آ گیا کہ تو حج کا سفر کر سکتا ہے، یاد رکھنا یہ حج تیرے اوپر فرض ہو گیا۔ اگر تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تو حج آرام سے کر کے آ سکتا ہے، وہاں کے ٹکٹ اور ویزے کو آپ اپنے ذمے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کا سفر کر کے آ سکتے ہیں، لہذا میرے بھائی اب ہر انسان پر اور مسلمان پر یہ حج اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے کہ اللہ کے لیے حج کرنا ایسے لوگوں پر جو اس کے راستے پر جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس پہ راستے پر جانے کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ٹکٹ کے پیسے ان کے پاس ہیں، ویزے کے پیسے ان کے پاس ہیں، لہذا اسی طریقے سے صحت اور تندرستی اچھی ہے، لہذا کوئی بیماری بھی ان کے پاس نہیں ہے، لہذا جب ان کے پاس تمام کی تمام طاقتیں
اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے ہیں، تو اب ایسے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ہاں، جس سال آپ حج نہیں کریں گے، یاد رکھنا جان بوجھ کر کے نہیں کریں گے، اگر کوئی مجبوری ہوگی تو اس مجبوری کو معاف کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، آپ پھر بھی حج نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا آپ گناہگار ہیں۔ جس طریقے سے نماز کا چھوڑنے والا گناہگار، جس طریقے سے روزوں کا توڑنے والا گناہگار، اسی طریقے سے حج کو چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے۔ آپ پوری دنیا میں گھوم کر کے آئیں، آپ پوری دنیا کے چکر لگائیں، لیکن آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں پوری دنیا میں گھومنے کے لیے، اور آپ حج پر نہیں جاتے، یاد رکھنا آپ گناہگار ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ مالداروں پر حج کرنا فرض ہے۔ ہاں، اور کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جن انسانوں کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے، جن مومن بندوں کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کرتے، میرے آقا نے فرمایا اب یہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی یہودی ہونے کی حالت میں بھی مر سکتا ہے، نصرانی ہونے کی حالت میں بھی مر سکتا ہے، مجوسی ہونے کی حالت میں بھی مر سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے حج نہیں کیا، اگر پوری زندگی اسی طرح بہانے لیتا رہا، او اللہ کے بندو، کماتے کماتے بوڑھے ہو گئے، اولادیں جوان ہونے کے فوراً بعد اپنے حصے مانگنے لگی، ماں باپ کے گریبان پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ اس مکان میں میرا حصہ دیا جائے، اس پلاٹ میں ان پیسوں میں میرا حصہ دیا جائے۔ کس چیز کے لیے تو نے اس کو جوڑا؟ کاش تو اپنا حج ادا کر کے آ جاتا، کاش تو اپنی فرضی اور مالی عبادتوں کو مکمل کر لیتا۔ یہ اولاد تو پھر بھی لڑنے اور جھگڑنے والی تھی، یہ اولاد تو نہیں چاہتی کہ جب باپ کے نیچے پیسہ دبا ہوا ہو، ارے خدمت تو دور کی بات ہے، وہ تو کسی طرح یہ چاہتی ہے کہ باپ اس دنیا سے رخصت ہو اور ہم اس کے پیسے کے مالک بنیں، ہم اس کے مال کے مالک بنیں۔ اور تو بیٹوں کی محبت میں، بیٹیوں کی محبت میں حج ادا نہ کر سکا۔ پہلے بیٹی کی شادی کروں گا، پہلے بیٹے کی شادی کروں گا، جب بیٹے کی شادی ہو جائے گی تب حج کروں گا، جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تب حج ادا کروں گا، جب مکان بن جائے گا تب حج ادا کروں گا، جب گاڑیاں خرید لوں گا تب حج ادا کروں گا، جب بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تب حج ادا کروں گا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ اگر ہو جائے تب بھی یہ کام مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیٹوں کے نکاح کرنا، بیٹیوں کے نکاح کرنا، مکان بنانا، یہ تیری طاقت میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت میں۔ پوری زندگی بھی نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کے کہنے کو مان لیتا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم، او حج کرنے والوں اپنی آنکھوں سے منافع دیکھو گے، اور میرے گھر کا چکر لگانے والوں، عمرے کے لیے آنے والوں، اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھو گے۔ یہ الفاظ آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اللہ انہیں غربت سے بچا لیتا ہے، غریبی سے بچا لیتا ہے، فقیری سے بچا لیتا ہے۔ کوئی آج تک ایسا انسان نہ مجھے ملا نہ آپ کو ملا ہوگا کہ میں حج کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا، میں عمرہ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اللہ کا ارشاد ہے لیشہدوا منافع لہم، اپنی آنکھوں سے منافع دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے فائدے دیکھو گے۔ جن بیٹے کے لیے تو نے اب تک حج نہیں کیا، وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سے بڑے ہوتے ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، اس مکان کو بیچیے اور جو میرے حصے میں پیسہ وہ مجھے دیجیے۔ کیا گزرتی ہے اس باپ پر؟ اس سے اچھا ہوتا تو میں حج ادا کر لیتا، میرے پاس ایک موقع تھا حج ادا کرنے کا، اس اولاد کی وجہ سے میں اس فرض کو ادا نہ کر سکا، اس اولاد کی صرف ترقی کی وجہ سے، اس اولاد کی صرف بڑھوتری کی وجہ سے ہاں میں حج ادا نہ کر سکا۔ آج جس اولاد کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا، آج
آج وہی اولاد میرے سینے پر کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کہ اس مکان کو بیچیے جو تم نے بنا کر کے تم سفید داڑیاں اور سر کے بال سفید ہو گئے، اس مکان کو بیچیے کہ جو آپ نے دھوپ کی تپش میں اور گرمی کی شدت میں کما کر کے کھڑا کیا ہے، رات کے اندھیروں میں تمہاری نیندیں مکمل نہیں ہوئی کہ صرف اپنی اولاد کے لیے مکان بنا لیا جائے۔ آج وہی اولاد ذرا سی بڑی ہو گئی، ذرا سی اولاد کو ڈانٹ دیا، نکاح ہو گیا، آج وہی اولاد تمہارے سینوں پر چڑھ کر کے کہتی ہے ابا جان اس مکان کو بیچیے اور میرے حصے میں جتنا پیسہ آ رہا ہے مجھے دیجیے، میں کہاں مروں کہاں جاؤں یہ میری مرضی ہے۔ کیا نہیں کہہ رہی اولاد آج کی؟ اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ کاش میں اللہ کے جو میرے اوپر فرض تھے میں ان فرضوں کو ادا کر لیتا، کاش میں حج کر لیتا۔ یہ موقع بڑھاپے میں ملنے والا نہیں ہے، یہ موقع عمر گزر گئی اب ملنے والا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تم سے محبت رکھتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تم سے الفت رکھتی ہو۔ اولاد کے بھروسے پر بڑھاپا آ گیا اور اولاد کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے، لیکن آج اولاد یہ تو کیا چاہتی ہے ابا جان لو یہ مکان آپ کے لیے، یہ کمرہ آپ کے لیے، ابا جان آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، یہ پیسہ آپ کے لیے، آپ کو حج کرانا ہے۔ ایسی اولاد تو بڑی دور تک نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ تمہیں موقع دیا تھا، تمہارے پاس پیسہ تھا، تم حج ادا کر کے آ سکتے تھے، لیکن لالچ کر گئے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ ہر کسی کو موقع ملتا ہے زندگی میں، ایک موقع اللہ ضرور دیتا ہے انسان کو، اب اس موقع کو کامیاب کر لے یا اس موقع میں شیطان کے دھوکے میں آ جائے، یہ انسان کی مرضی کے اوپر ہے۔ شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اب پوری زندگی موقع ملنے والا نہیں، اور اگر شیطان کے دھوکے سے نکل گیا اور اپنے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو عمل بھی کرے گا اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے برکتیں بھی دیکھے گا۔ لہذا میرے بھائی، جس طریقے سے اللہ نے زبانی اور بدنی عبادت، اسی طریقے سے مالی عبادت، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ نے اگر قوت دی ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ آپ کے پاس سفر حج کے مکمل پیسے ہیں، آپ کے پاس توشہ حج کے مکمل سامان ہیں، لہذا آپ اگر چاہیں تو حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے، یاد رکھنا آپ گناہگار ہیں۔ ہاں کچھ مسئلے نکل کر کے آتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ پہلے مکان بنا لو، یہ میرے مکان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، او اللہ کے بندے مکان بنانا میرے اللہ کا کام ہے، اگر تیرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں جا اللہ کے گھر کا طواف کر کے آ جا، جا حج بیت اللہ ادا کر کے آ جا، لہذا اللہ تیرا حج بھی ادا کرائے گا، تیرا مکان بھی بنائے گا۔ لیکن مکان کی وجہ سے انسان حج ادا کرنے سے نہیں رک سکتا۔ اسی طریقے سے ہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اگر یہ شادی اگر میں حج کر کے آ گیا تو میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ تو اس سے کس نے کہہ دیا تیری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی؟ کیا تیرے اندر طاقت ہے کہ تو بیٹیوں کی شادی کرے؟ کیا تیرے اندر طاقت ہے کہ تو بیٹیوں کے رشتے لے کر کے آئے؟ اے اللہ کے بندے، جا اللہ کے گھر کا حج کر کے آ، ہاں اس کے بعد آنا، ہو سکتا ہے تجھے رشتے ایسے مل جائے جو تیری بیٹی کو اپنے کپڑوں میں لے کر کے چلے جائیں، ہو سکتا ہے تجھے ایسے نیک اور مالدار اور دیندار لوگ اللہ کی رحمت سے مل جائیں کہ تجھے ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ سب میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ میرے بھائی، بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے اگر کوئی حج کرنے سے رکا ہوا ہے تو گناہگار ہے، مکان بنانے کی وجہ سے اگر کوئی حج کرنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو گناہگار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گاڑیاں اور بنگلے خریدنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو گناہگار ہے۔ یہاں تک کہ کسی بھی کام کے لیے فرمایا علماء نے کہ اگر کوئی اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ میرے ماں اور باپ نے ابھی حج نہیں کیا تو یاد رکھنا اگر اس کے اوپر فرض ہے تو وہ گناہگار ہے۔ یہ جو ہم نے مسئلہ اپنے دماغ سے بنا رکھا ہے کہ پہلے ماں باپ کر کے آئیں گے میں کروں گا، پہلے ماں باپ جائیں گے پھر میں جاؤں گا، پہلے ماں باپ کا حج ہوتا ہے پھر میرا ہوگا، یہ کہاں سے مسئلہ آپ نے یاد کر لیا؟
یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے اوپر فرض ہے تو وہ اپنا فرض ادا کریں، اور اگر تیرے اوپر فرض ہے تو تو اپنا فرض ادا کر۔ ماں باپ نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں گے۔ اگر ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ حج ادا کر کے آ سکیں تو یاد رکھنا وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر تیرے پاس پیسہ ہے اور تو جان بوجھ کر کے حج کو نہیں جا رہا ہے تو یاد رکھنا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سے بیوی کے چکر میں نہیں جاتے، ارے میں اور بیوی دونوں کے دونوں ساتھ جائیں گے، نہیں میرے بھائی، جب پیسہ ہو جائے تو پہلے اپنا حج ادا کر کے آ جا، اور جب اللہ اور پیسے میں برکت دے دے تو اپنی بیوی کو بھی بھیج دینا، پہلے اپنا تو فرض ادا کر لے۔ بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی حج نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہیں، آپ گناہگار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے پھر بھی حج نہیں کر کے آ رہے ہیں۔ لہذا فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اب وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ ذرا دیکھیں اپنے آپ کو، ذرا سے بہانوں کی وجہ سے حج کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے حج نہیں کیا، ماں باپ کا حج نہیں ہوا اس لیے میں نہیں کرتا، مجھے کسی نے مسئلہ بتایا پہلے ماں باپ حج کریں گے، نہیں میرے بھائی، یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اپنا حج ادا کر کے آئیے، آپ اپنے حج کو پورا کیجئے، اگر پیسہ آ جائے تو ماں باپ کو بھی کرائیے۔ لہذا ماں باپ کی وجہ سے پیسہ ہونے کے باوجود رکا ہوا ہے تو گناہگار ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس وقت میں مسئلوں کا موقع نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کی وجہ سے حج کو روکا جا سکتا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیجئے۔ کس چیز کی وجہ سے روکا جا سکتا ہے؟ قرض کی وجہ سے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے پہلے آپ اپنا قرض ادا کیجئے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا قرض نہیں دیتے اور سال کے عمرے کرتے ہیں، سال میں حج کو جاتے ہیں، دوسرے سال حج کو جاتے ہیں، اور اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کا قرض ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا حج کو جانے سے پہلے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تمام غلطیاں معاف ہو جائیں، ہم لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، یہ صرف سرسری معافی ہوتی ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے آؤ جس پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اس سے کہو کہ آپ کو اجازت ہے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ، آؤ میں نے آپ کی فلاں چیز دبائی تھی، آپ کو اجازت ہے اس چیز کے بدلے میں مجھ سے آپ پیسے مانگ لیجئے، آپ کا میرے اوپر قرض ہے، آپ کا قرض میں ادا کرتا ہوں تبھی حج کو جاؤں گا۔ یہ کیا ہوا کہ بھیڑ اکٹھی کر کے ارے کوئی کہا سنا ہو گیا ہو تو معاف کر دینا، یہ کوئی معافی نہیں ہے، ڈرامے بازیاں ہیں، یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے، یہ معافیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کون تمہیں پکڑے گا سب کے سامنے؟ کون تمہارے گریبان کو پکڑے گا سب کے سامنے؟ کون تمہیں تھپڑ مارے گا سب کے سامنے؟ لہذا یہ معافیوں کے ڈرامے بند کیے جائیں، ان چیزوں سے معافیاں نہیں ہوتی، ان چیزوں سے معافی نہیں ہوتی۔ جائیں اس کے پاس جس کو آپ نے ستایا اس سے معافی مانگے، جس پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اس سے معافی مانگے، اور کہیں کہ میرا رخسار اور میرا بدن حاضر ہے، آپ میرے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور جتنی تیز میں نے آپ کو مارا تھا اتنی تیز آپ کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے معافی کا طریقہ۔ یہ ڈرامے بازیاں گھر پہ کھانے کے لیے بلواؤ، دو چار دیگے اترواؤ اور کھڑے ہو کر کے کہہ دو بھائی معاف کر دینا حج کے لیے جا رہا ہوں، روٹی کھا کر کے کون تجھے مارے گا؟ دعوت کھا کر کے کون تجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ اس لیے میرے بھائی یہ معافی کا طریقہ نہیں، معافی کا طریقہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ جہاد کی صفیں لگا رہے ہیں اور تیروں سے میرے اور آپ کے آقا صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے ہلکا سا تیر لگ گیا، میرے اور آپ کے آقا معافی مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا نبی اللہ اس طرح معاف نہیں کروں گا، جب آپ نے میرے مارا مجھے چوٹ پہنچائی، میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، میرا ننگا بدن تھا، میرے اور آپ کے آقا نے دیر نہیں لگائی، اپنا کرتا اپنی بدن سے اٹھا دیا اور کہا لو آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے بڑھے، جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے وہاں سے چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے آقا کیا میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ آقا میں جہاد پر جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے واپس نہ آؤں، اس لیے آپ کو چومنے کو دل چاہ رہا تھا۔
یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ۔ یہ گھروں میں دعوت بلا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو کھانے وغیرہ کھلا کر کے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے حاجی صاحب کھڑے ہو کر کے کہیں گے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا بھائی، سب معاف کر دینا، سب معاف کر دینا، سب معاف کر دینا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جاؤ اس کے پاس جس کو آپ نے گالی دی ہے اس سے معافی مانگو، بھائی فلاں وقت میں نے تمہیں گالی دی تھی، چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، گالی دے کر کے بدلہ لے سکتے ہو، ہاتھ اٹھا کر کے بدلہ لے سکتے ہو۔ اسی طرح آپ کے پیسے میرے اوپر ہیں، آپ کے اتنے پیسے میں ادا کر رہا ہوں حج پر جانے سے پہلے آپ کی زمین، آپ کا پلاٹ، آپ کا مکان، آپ کی فلاں چیز میں نے دبائی تھی، لہذا اس کو میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دینا، آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے۔ پہلے چیز لوٹانی ہے، پھر اس کے بعد معافی مانگنی ہے، کیونکہ ایک تو اسے چیز کا نقصان پہنچا ہے، دوسرے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے آنسو بہے ہیں، لہذا معافی آنسوؤں کی مانگنی ہے۔ چیز تو بہرحال واپس کرنی پڑے گی، چیز بہرحال واپس کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائی حج صرف اسی وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ آپ پر کسی کا قرضہ ہے، آپ اس بھائی کو بلائیے، اس کا قرضہ دیجئے، اگر قرض دینے کے بعد آپ پر حج کرنے کے پیسے نہیں بچتے تو یاد رکھنا پھر آپ پر حج نہیں ہے، آپ کا حج ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے پیسے کم ہو گئے، آپ نے اپنے بھائی کے قرضے کو واپس کر دیا، اس کے قرضے کو دے دیا۔ لیکن یاد رکھنا اگر اسی طریقے سے حج اور عمرے کرتے رہے اور اپنے بھائیوں کے قرضوں میں ڈوبے رہے اور اپنے بھائیوں کے قرضوں کو نہ دیا اور جان بچا کر کے اپنے آپ میں بڑے حاجی اور علامہ بن گئے، لیکن اپنے بھائی کے قرضے کو ادا نہ کیا، تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا اور میرا اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ ان میں سے کچھ جہنم کے اندر ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے کہ جب دوسرے جہنمی ان کو عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو ان کی سختیوں کو دیکھ کر اپنے عذاب کو بھول جائیں گے اور اپنے عذاب کو اس طرح بھول جائیں گے کہ جس طریقے سے میرے کہیں درد ہو رہا ہو اور میں کسی انسان کو دیکھوں کہ اس کے ہاتھ اور پیر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی بیماری کو دیکھ کر انسان اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، ارے مجھے تو کچھ تکلیف نہیں ہے، سامنے والے کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بڑی بیماری کو دیکھ کر انسان اپنی چھوٹی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جہنمی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو کچھ لوگوں کو اللہ ایسی سزا دے گا کہ دوسرے جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور قرض نہیں دیا اور جان بوجھ کر کے نہیں دیا اور پوری زندگی لڑتا رہا اور پوری زندگی کہتا رہا دیکھ لوں گا تو میرا کیا کر لے گا، ذرا مجھ سے قرض لے کر کے دکھانا۔ ہاں اگر پوری زندگی اسی طرح ڈھیٹ میں رہا تو یاد رکھنا میرا اللہ ایسے عذاب میں ایسے ڈھیٹے کو مبتلا کرے گا کہ دوسرے جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے۔ صرف اس وجہ سے حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، نہ تو بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے اجازت ہے، نہ مکان کی وجہ سے اجازت ہے، نہ گاڑیاں خریدنے کی وجہ سے اجازت ہے، اور نہ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تب حج کر کے آؤں گا، جب سفید داڑھی ہو جائے گی تب حج کر کے آؤں گا۔ یاد رکھنا بڑھاپے تک تو گناہگار ہی رہے گا، اور ایسا گناہگار کہ جو یہ کہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے تب نماز شروع کروں گا، پہلے گاڑی اور بنگلہ بنا لوں تب نماز شروع کروں گا، ہاں پہلے اپنے بیٹوں کے نکاح کر دوں تب نماز شروع کروں گا، جتنی نمازیں چھٹیں گی اتنا گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے جب تیرے اوپر حج فرض ہو گیا، اگر تو بیٹیوں کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے، بنگلوں کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے بڑھاپے کی وجہ سے اگر حج کو مؤخر کر رہا ہے تو ہر سال حج چھوڑنے کا تجھے گناہ مل رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی اب اللہ کی طرف سے تیرے اوپر حکم فرض ہو گیا ہے کہ اب مکمل حج کر کے آ جا ورنہ گناہگار ہوگا۔ اور یاد رکھنا زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے، ارے جوانی، حج کا مزہ تو جوانی کا ہے، وہاں پیدل چلنے کا مزہ جوانی میں ہے، حج ادا کرنے کا مزہ جوانی میں ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مزہ جوانی میں ہے، وہاں طواف کرنا، سعی کرنا، دوڑنا، یہ سب جوانی میں ہے۔
بڑھاپے میں حج کرے گا تو کیا مزہ ہوگا، اللہ کے عشق میں مبتلا ہوگا بڑھاپے میں تو کیا مزہ آئے گا۔ ارے بڑھاپے میں تو ایک چکر لگا کر کے تھک جائے گا، اور جوانی میں اتنے چکر لگائے گا کہ تجھے خود اللہ کے بندے روزانہ عمرے کرے گا، ہاں طواف کرے گا بڑی سختی کے ساتھ، کوئی رکنا نہیں کوئی تھکنا نہیں۔ لہذا میرے بھائی ہاں یہ کس طریقے کی تنے سوچ بنا رکھے بڑھاپے میں حج کروں گا، کیا مزہ آئے گا تجھے حج کرنے میں، سکون تلاش کرے گا کون سے کمرے میں جا کر کے لیٹوں، طواف کرتا کرتا تھک جائے گا، گرمی میں تجھ سے طواف تک نہیں ہوگا، عرفات پر کیسے جائے گا، مینا مزدلفہ کیسے پہنچے گا، وہاں گاڑیاں تلاش کرے گا، وہاں ویل چیئر تلاش کرے گا، وہاں ایک خادم تجھے ساتھ لگانا پڑے گا، ایسے حج کا کیا مزہ۔ دعا کرو اللہ سب کو جوانی میں حج ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو، اس طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو مالداری دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے، اور حج پر جانے کا پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو فوراً ارادے کیجئے، فوراً اس کی تیاری کیجئے، فوراً پاسپورٹ بنوانے کی تیاری کیجئے، فوراً اسی طریقے سے ویزا اور فارم بھرنے کی تیاری کیجئے، ورنہ یاد رکھنا ایک زمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم حج کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ہمیں وہاں پر نہیں بلائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ 2 سال دیکھیں گے، گزشتہ 3 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ میں اور آپ روتے رہے لیکن حج کو نہ جا سکے، میں اور آپ مسجدوں کے تالوں پر کھڑے رہے لیکن مسجدوں تک نہ آ سکیں۔ ابھی اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے رکھا ہے، ورنہ یاد رکھنا کچھ پابندیاں اور بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ابھی پابندی لگی ہے کہ آب زمزم نہیں لا سکتے، ایک موقع یہ تھا کہ انسان خوب آب زمزم لایا کرتا تھا، خوب پانی لا کر کے اپنے پڑوسی اپنے رشتہ داروں کو پلایا کرتا تھا، لیکن یاد رکھنا اس پر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب ہمارے دلوں سے عشق نکل جائے، محبت نکل جائے، تو پھر اللہ اپنی نعمتوں کو مجھ سے اور آپ سے اٹھا لیتا ہے، مجھ سے اور آپ سے چھین لیتا ہے۔ اب زمزم صرف وہی پیے گا جو وہاں جائے گا، مجھے اور آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا، مجھے اور آپ کو دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جس زمزم کی وجہ سے ہم اللہ سے دعا کر کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دعائیں قبول کرتا تھا، جس زمزم کو پی کر ہم اپنی بیماریوں کو شفا لے لیتے تھے، وہ زمزم آج مجھ سے اور آپ سے روک لیا، کہیں ایسا نہ ہو اور چیزیں بھی روک لی جائیں۔ ہاں ایک موقع وہ تھا کہ حجر اسود کو چوم لیا کرتے تھے، ملتزم کو چوم لیا کرتے تھے، لیکن آج ان پر بھی کپڑے لگا دیے گئے ہیں، ان کو نہیں چوم سکتے، دور سے ہاتھ لگا کر کے، دور سے ہاتھ کر کے آپ آگے بڑھ جاؤ، اجازت نہیں کہ حجر اسود تک تمہیں لے جایا جائے گا۔ یہ نعمتیں نہیں چھن رہی ہیں تو اور کیا ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی یہ اولادیں، اللہ چاہے کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہو جائیں، ورنہ اولادیں جوان ہو کر کے باپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی، روٹیاں بھی مشکل ہو جاتی ہیں، کھانے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس بڈھے کو صبح تو پہنچایا تھا کھانا، شام کو بھی پہنچانا پڑے گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی بیوی کہہ رہی ہے، یہ وہ بہو کہہ رہی ہے جس کے لیے آپ نے پلہ پھیلایا تھا، جس کے لیے آپ نے جہیز مانگا تھا، گاڑی میں، ہاں گاڑی نہیں بلکہ جہاز مانگ کر کے آئے تھے۔ یہ وہی عورت ہے جو تمہیں روٹی بنا کر کے بھی نہیں کھلا رہی ہے، یہ وہی بچی ہے جس کو آپ اپنی بیٹی بنا کر کے لائے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس لیے اس دنیا میں آئے اور اللہ نے مالداری عطا کی تو آپ حج کر کے ضرور آئیے۔ ارے اس دنیا کی خوبصورت چیز تو یہی ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کا گھر بھی دیکھیں اور اللہ کے گھر کے چکر لگائیں، اللہ کے درباروں میں جائیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، ایک بات اور گفتگو آپ کے سامنے آگے بڑھاتا چلوں، یہ یاد رکھنا کہ وہاں پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا، وہاں طاقت کی وجہ سے نہیں جاتا، وہاں میرا اللہ جس کو بلاتا ہے وہی جاتا ہے۔ اس لیے تمام انسان اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کریں، تمام لوگ اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کاروبار اچھا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بالکل لاغر ہیں، ہم کس طریقے سے حج کر سکتے ہیں۔ ارے آپ کا کام نیت کرنے کا ہے، اس نیت کو پورا کرنے کا کام میرے اللہ کا ہے، اس نیت کو مکمل کرنے کا کام میرا اللہ کا ہے۔ اپنے اندر تڑپ تو پیدا
کیجئے، نمازوں کے اندر اللہ سے تو مانگیے، کہیں تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے آنسو بہائیے، اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، لہذا تڑپ پیدا کیجئے۔ میرا اللہ اس تڑپ کو قبول کرتا ہے اور پھر بلواتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں سنا، بڑے بڑے واقعات ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، بڑی بڑی کارگزاریاں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں کہ جس نے اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کی، جس نے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، میرے اللہ نے اس کو اپنے گھر پر بلایا، کسی بھی طریقے سے بلایا، کسی بھی مکر کے ساتھ میرے اللہ نے بلایا، لیکن جس انسان کے اندر میرے اللہ نے تڑپ دیکھی ہے، میرے اللہ نے اسے اپنے گھر پر ضرور بلایا ہے۔ کیا آپ ہر سال نہیں دیکھتے کہ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے تڑپ تڑپ کر کے مانگتے ہیں لیکن ان کے پاس سفر خرچ نہیں ہے، لیکن میرا اللہ کسی نہ کسی مالدار کو کھڑا کر دیتا ہے اور کھڑا کر کے اس مالدار کے ذریعے ان غریبوں کو اپنے گھر بلوا لیتا ہے۔ تڑپ تو پیدا کیجئے۔ جس طریقے سے وہ ساؤتھ افریقہ کا وہ غریب سا ملک ہے جہاں بالکل کالے کا لوٹے، جہاں مٹی کی روٹیاں بنا کر کے کھانے والے، جہاں پر گھاس اور پھوس پر اپنی زندگی گزارنے والے، ذرا معلوم کرنا ان تبلیغی ساتھیوں سے کہ جو وہاں ایسی ایسی جگہوں پر گزر کر کے آئے ہیں، یہ بتلائیں گے کہ کتنی غریبی افریقہ کے ملکوں کے اندر ہے۔ ہاں، وہاں کی مٹی کچھ ایسی ہے کہ اس کو روٹی کی طرح بنا کر کے کھایا جاتا ہے، وہاں کی گھاس اور پھوس پر اپنی زندگی گزاری جاتی ہے۔ حج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں گوشت اور سالن ملے ہوئے کئی مہینے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اپنی گفتگو بڑھاتا چلوں، کیا کہتے ہیں، بالکل ایک غریب آدمی ہے، ایک عرب کا رہنے والا، لہذا وہ اپنے جس کو کیمرہ کہا جاتا ہے اور آپ اس کو ڈرون کیمرے کے نام سے جانتے ہیں، وہ افریقہ کے ملکوں میں ڈرون کیمرے کو چلا رہا ہے۔ لہذا جب غریب افریقی کے سامنے وہ کیمرہ پہنچا ہے تو اس نے اس کو ڈرون کیمرے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے سمجھنے لگا، کیونکہ اس نے اب تک یہ ڈرون کیمرہ نہیں دیکھا تھا، لہذا وہ اس کو پکڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ شاید یہ ایسی چیز ہوتی جو مجھے اڑا کر کے اللہ کے گھر لے جاتی، مجھے حج کرا کر کے آ جاتی، مجھے اللہ کے نبی کے روزے پر چھوڑ کر کے آ جاتی۔ ہاں، یہ اکیلی اڑ رہی ہے، کاش یہ مجھے اڑا کر کے لے جاتی۔ لہذا کیمرے کے سامنے اس کا منہ ہے، اس کو معلوم نہیں کہ تیری باتوں کو کوئی اور بھی سن رہا ہے، تیری باتوں کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ حج کی تمنا کر رہا ہے، کاش یہ اڑنے والی چیز مجھے اڑا کر کے لے جاتی اور مجھے حج کر کے لے آتی، ہاں مجھے اللہ کے نبی کے روزے پر پہنچا دیتی۔ عربی اس کی تمام رونے اور بولنے کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، لہذا جیسی اس نے دیکھا وہ فوراً اس کے قریب پہنچا۔ او افریقی، کیا ہوا؟ ہاں، یہ ہوائی جہاز نہیں ہے، یہ ڈرون کیمرہ ہے، یہ کسی کو اڑا کر کے لے جانے والا نہیں، اس سے ویڈیو بنتی ہے، اس سے فوٹو کھینچتے ہیں۔ لہذا وہ کہنے لگا میں تو اسے ہوائی جہاز سمجھ رہا تھا اور کاش یہ مجھے حج کو لے جاتا۔ اس عربی کے ذہن کے اندر اللہ نے بات ڈالی، کہا کہ تمہارا پاسپورٹ بھی ابھی بنے گا اور تم انشاءاللہ حج کو میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو اللہ ان کو بلاتا ہے جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، اللہ ان کو بلاتا ہے جو راتوں کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ مالداری کی وجہ سے کوئی نہیں جاتا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، یہاں بھی گھوم آئے، وہاں بھی گھوم آئے، امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، ایشیا چلے گئے، رشیا چلے گئے، فلاں جگہ گھوم کر آ گئے، لیکن حج کر کے آئے نہیں کر کے آئے۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آ گئے، لیکن حج کر کے آئے نہیں آئے۔ لہذا میرے بھائی کیسے آ جاتے، کیسے کر لیتے حج جب میرے اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، جب میرے اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرا اللہ جن کو بلاتا ہے وہی حج کر کے آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ اپنے اندر تڑپ پیدا کریں گے نا بھائی، اپنے اندر تڑپ کر کے آئیں گے، اپنے اندر تڑپ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی ایک بات پھر آخر میں بتلاتا چلوں، اگر پیسہ رکھا ہوا ہے تو مکان کی وجہ سے، بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے گاڑیاں خریدنے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ حج کو مؤخر نہ کریں۔ میرے بھائی آپ حج کریں، انشاءاللہ اللہ اس حج کی برکت سے آپ کا مکان بھی بنوائے گا، اس حج کی برکت سے بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوں گی، اس حج کی برکت سے اللہ گاڑیاں بھی عطا کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ آپ پہلے اپنے حج کا ارادہ کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ سب ارادہ کریں
لیں گے ہیں؟ کم سے کم پاسپورٹ تو سبھی بنوائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ یہاں تک میری طاقت تھی، میں نے 1500 3000 میں پاسپورٹ بنوا لیا ہے، اللہ آگے کا کام اب تیرا ہے۔ تو یہ کام تو سب کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، سب کرائیں اور بنوا کر کے رکھیں، اللہ سے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کر کے جائے گا۔ اور جو مالدار ہیں وہ بالکل انتظار نہ کریں، وہ اپنے فرض کو ادا کریں، ورنہ گناہ کے اندر خواہ پڑے رہیں گے۔ اس لیے بیٹی بیٹوں یا اسی طرح مکان کی وجہ سے اپنے پیسے کو اس طرح جوڑ کر کے نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسہ آپ نے جوڑ کر کے رکھا ہوا ہے کوئی بیماری گھر کے اندر آ گئی، پتہ چلا سارا جڑا ہوا پیسہ چلا گیا، کوئی گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی کہ سارا پیسہ چلا گیا، کہیں ڈکیتی پڑ گئی، چوری ہو گیا، نہ مکان رہا نہ حج رہا۔ اس لیے میرے بھائی اگر اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے تو انشاءاللہ ارادے کریں کہ اللہ کا گھر ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے نا بھائی۔ کس کس کی تمنا ہے؟ سب کی تمنا ہے، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لے۔